أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا أسلم ما في الوجود الرسول المسدد والنبي المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صلوات محمد میں اپنی طرف سے دفتر قائد محترم کی طرف سے آپ تمام مومنین، سادات و غیر سادات علماء کے محضر میں اور بالخصوص رہبر معظم اور امام عصر کے محضر میں آج کی بہت بڑے سانحے کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. خداوند عالم ان معصومین کے صدقے میں ہم تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرمائے، بالخصوص وہ مومنین جو مختلف مقامات پر مختلف ممالک میں اپنے حرم اور حریم اہل بیت کے دفاع میں مشغول ہیں. پروردگار عالم ان کو کامیاب فرمائے، ان کی بھی مشکلات کو حل فرمائے. مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد میرے عزیزو، بہت ہی خوبصورت 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور، جسے اکثر آدھا پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد قرآن نے کیا کہا وہ بہت ہی کم بیان ہوتا ہے. اور اس آیت سے جس مقصد کی طرف میں اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو لے کے چلنا چاہوں گا، وہ اصل چیز ذات ختمی مرتبت ہے. اور میں اس حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ پروردگار عالم جس رسول کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. 2 چیزیں ہیں جو بہت ہی واضح ہیں اور ہمیں ائمہ اطہار سے یہ چیزیں ملی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یعنی نعمت اور رحمت
دونوں کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے میتھار سے، تو آپ نے دونوں کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا ہے کہ رحمت اسے کہا جاتا ہے کہ لا یسأل عنہا، جس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور نعمت اسے کہا جاتا ہے کہ یسأل بہا، جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر اللہ صرف نبی کو رحمت بنا کر ہم تمام عالمین کے رہنے والوں کے لیے بھیجتا، تو پھر قیامت میں رسالت کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں اللہ ہم سے نبی کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی رحمت ہے اور رحمت کے سلسلے میں کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ توجہ ہے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، جس نتیجے تک آپ کو لے کے جانا چاہوں گا۔ نبی وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ نے رحمت بھی کہا ہے، اور پھر رحمت جیسے آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ رحمت وہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ نے اس آیت میں پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے مومنو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ مت ڈالو، فرقہ واریت پیدا مت کرو، جدائیاں پیدا مت کرو، اور اس نعمت رسول کو یاد رکھنا کہ جب تم لوگوں کے درمیان نفرتیں اور کدورتیں تھیں، فَأَلَّفَ قُلُوبَكُمْ، اس نعمت رسول نے تمہاری دلوں میں الفتیں پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی اس نعمت رسول کے صدقے میں تم لوگ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تو سردار کے آنے کا سب سے اہم ترین پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کدورتوں کو دور کرے، فرقہ واریت کو ختم کرے، الفتوں اور محبتوں کو پیدا کرے، اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دے۔ یہ ختمی مرتبت کا سب سے پہلا اصول تھا اپنے کام کو شروع کرنے کے لیے۔ آج سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم لوگ لکھتے رہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ ورثۂ انبیاء میں سے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون سے ورثے کے وارث ہیں، لیکن اگر سب ورثوں کے وارث ہیں تو ان میں سے یہ چیز بھی ایک ہے کہ ہمیں کدورتوں کو ختم کرنا ہے، الفتوں کو بڑھانا ہے، یہ سارے فرقہ واریتیں ہمیں ختم کرنی ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اس نبی کے ورثے کے محافظ بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری اور ہماری ریسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ جو نبی نے کہا وہ کہو، جو نبی نے کیا وہ کرو۔ اب یہاں پر کوئی ہضم کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن اگر ہم وارث ارکان اور افکار انبیاء بننا ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا جو نبی نے کیا، وہ کہنا پڑے گا جو نبی نے کہا۔ توجہ کیجئے گا، میں جس نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، بات تو آ گئی کہ نبی جس کو اللہ نے ایک جگہ پہ رحمت کہا، ایک جگہ پہ نعمت کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ اٹس پاسبل کہ آپ کسی ایک شخص کو شیخ بھی کہیں اور سید بھی کہیں؟ عربی والی بات نہیں کر رہا، اپنے محلے اور اپنے علاقوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سید بھی ہو اور شیخ بھی ہو، دو اپوزٹ چیزیں ایک ہی ذات میں ایک ہی وقت میں جمع ہونا آپ الحمدللہ بہتر جانتے ہیں کہ منطق اور فلسفے نے انکار کیا ہے کہ دو ایسی چیزیں جو متقابل ہوں وہ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تقابل ہے ان میں، ٹکراؤ ہے ان میں،
اس جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک اچھا. تو جب جمع نہیں ہو سکتی تو یہ بھی وہ دو چیزیں ہیں جو ایک ذات میں جمع نہ ہونی چاہیے. لیکن ایسا کیا ہے کہ نبی کو اللہ نے رحمت بھی کہا اور نبی نے اللہ کو نعمت بھی کہا؟ ایسی کیا بات ہے؟ میرے 8ویں علی نے اسی چیز کی تفسیر فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے قول کو اور نبی کے فعل کو نعمت بھی کہا اور رحمت بھی کہا. یا نبی کا قول رحمت ہے یا نبی کا فعل نعمت ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. نبی کی زندگی کے دو پہلو ہیں، یا قول ہے یا فعل ہے. ٹھیک ہے، یا قول ہے یا فعل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو قول کے بارے میں سوال ہوگا، فعل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، یا فعل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، قول کے بارے میں سوال ہوگا. اب مر تو وہ جائیں گے کہ جو غدیر میں تھے، کیونکہ غدیر میں نبی نے قول بھی دیا اور فعل بھی کیا. جو ہے محمد صلی اللہ نبی نے تو وہاں پہ قول بھی دیا ہے، فعل بھی دیا ہے. آل محمد کی زندگی کے سلسلے میں آپ دیکھتے جائیے گا، آل محمد کے دروازے پر ہر روز کھڑے ہو کے سلام بھی کیا، دوش پہ بھی اٹھایا. معلوم ہوا کہ آل محمد کے کسی بھی پہلو کو نبی نے دشنا چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ہم قول بھی دے رہے ہیں، فعل بھی دے رہے ہیں. اگر قول سے جان چھڑاؤ گے تو فعل پکڑے گا، اور فعل سے جان چھڑاؤ گے تو قول پکڑے گا. جو فرمائی آپ نے، جو نبی نے اس مقام پر، اس بنیاد پر نبی کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک کو قول کا، ایک کو جو ہے وہ یعنی نعمت کہا اور ایک کو رحمت کہا. اچھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس آیت کا بیک گراؤنڈ جو ہے، یہ جو 3 آیتیں ہیں، ایک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں تاکہ اپنے موضوع کو ایک حد تک لے جا کے اور آپ سے اجازت لے. دیکھیں جب یہ بات آئی کہ اخوتیں پیدا ہونی چاہیے، قدورتیں اور نفرتیں ختم ہونی چاہیے، تو یہ بات چلی. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. حضور تشریف فرما تھے منبر نبوت پر. غور کیجیے گا، بہت ہی دقیق اور بہت ہی پیاری سی بات ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، اور مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے. خطیب بھی کوئی عام خطیب نہیں ہے، حضور ہے. اور سننے والے بھی کوئی عام نہیں ہے، سارے کے سارے نیارے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ کوئی پیارے ہیں، کوئی نیارے ہیں، سارے کے سارے الحمدللہ موجود. اچھا، اور بڑا زبردست مجمع ہے. حضور تشریف فرما ہے. جب امر ہو گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہوتا ہے، اتحاد اور ہے، اخوت اور ہے. نہیں سمجھا سکا میں شاید اس بات کو، اور میں سمجھانا بھی نہیں چاہ رہا کہ اس سے زیادہ ڈسکور بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں، اخوت اور بات ہے، اتحاد اور بات ہے، بھائی ہونا اور بات ہے، کرنا اور بات ہے. اتحاد کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے. حضور نے بھی کیا، امام حسن نے بھی کیا. جو فرما رہے ہیں، اتحاد کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اتحاد کے پیچھے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. میں واضح کرتا چلتا، بہت سارے دوست اس بات کو واضح کرتا ہوں. دیکھیں، بہت سارے دوست اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے جب حضور نے کہہ دیا کہ الحسن والحسین امامان قاما وقعدا، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں، خاموش. ٹھیک ہے، قاما اور قعدہ کا مطلب اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. قاما اور قعدہ کا مطلب یہ ہے کہ قیام کرنا اور انقلاب لائیں یا انقلاب نہ لائیں، دونوں ہیں امام. ٹھیک ہے، تو جب دونوں امام ہیں تو دو معصوم کے دو فعل متضاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ظالم سے لڑ رہا ہے اور ایک ظالم کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے. دیکھیں، آج سے ریلیٹڈ بات ہے، اس وجہ سے آپ کی نظر کر رہا ہوں. آخر راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اپنی اصلاح کی خاطر ان چیزوں کو اس وجہ سے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ میرے ذہنوں میں تازہ رہے. آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیں معاملہ کیا ہے. سوال تو اٹھ سکتا ہے نا، ایسا کیا تھا اس حسنین کو کبھی اللہ نے رنجیدہ دیکھنا نہیں تھا، تو اس کے باوجود بھی مثال کے طور پر لکھائی کی بات آئی، دونوں کی لکھائیاں برابر، دونوں کو برابر رکھتا آیا، ہر لحاظ سے، ہر پہلو میں، ہر
ادھر طرف سے جو ہمیں دونوں کو ساتھ رکھتا ہوا آیا، ایک طرف پہنچے آ کے کہ یعنی جو ہمیں یعنی جب اس مقام پر پہنچے تو کمال ہے کہ یعنی امامت کو حسین کی نسل میں رکھا، حسن کی نسل میں کچھ بھی نہیں رکھا، تو سوال تو اٹھ سکتے ہیں نا اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے سوال ہے کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے، نہیں، علماء نے جواب دیا ہے، خود ائمہ اطہار نے جواب دیا ہے ایسے سوالات کا۔ یا پھر میں عرض کرنا چاہوں کہ ایسا کیا تھا کہ جو ایک امام ظالم کے ساتھ لڑ رہا اور ایک امام صلح کر رہا ہے، اتحاد، ٹھیک ہے، یہ اتحاد ہے۔ ایسا کیا تھا؟ امام حسن نے اتحاد کیا یا یہ بات جو چلی ہے، تو میں اس سوال کو تھوڑا سا اور زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سوال اٹھایا گیا کہ ایسا کیا تھا کہ امام حسین نے جنگ کی اور امام حسن نے صلوات پڑھی محمد اور آل محمد۔ ایسا کیا تھا کہ امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی؟ میں اس سوال کو پلٹاتا ہوں، اس سوال کو بالکل پلٹاتا ہوں، غلط سوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ حسین نے جنگ کی ہے نہ حسن نے صلح کی ہے، حسین سے جنگ کی گئی، حسن سے صلح کی گئی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو سوال ہی غلط ہے، لیکن چلے سوال ہے اپنی جگہ پر، تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈسکور کرتا چلتا ہوں، تھوڑا سا واضح کرتا چلتا ہوں۔ دیکھیں آخر ایسا کیا ہے کہ دو معصوم، دو امام ہر جگہ پہ ایک جیسے، یہاں تک کہ رسالت نے یہ بھی فرما دیا کہ الحسن والحسین امامان قامہ و قاعدہ، ہر پہلو کے لحاظ سے دونوں کو آگے لے کے چلے۔ میں اس سوال کا ہلکا سا جواب یہ دیتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا کیا تھا کہ ذریت حسین میں امامت کو رکھا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام باقر سے لے کر آخر تک جتنی بھی امامت چلی ہے وہ دونوں معصومین کے ساتھ چلی ہے، ایک کی بیٹی ہے تو ایک کا بیٹا ہے۔ جو فرمائے خیر، تو میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ آخر ایسا کیا تھا۔ تو بہت ہی سمپل، بہت ہی سمپل، آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نقضی جواب دے کر اور معاملے کو ٹھنڈا کر دیں گے، نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپ میں سے الحمدللہ مبلغ بھی ہیں، مدرس بھی ہیں اور اچھے محسن بھی ہیں۔ تو ایک چیز میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں، دنیا بھر میں جاتا ہوں، لوگ آج آپ سے لاجیکل جواب مانگتے ہیں، یعنی اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو توقعات ہیں، وہ آپ کے اس امامے سے ہیں لوگوں کو، یعنی جو آپ کے سر پر ہے اس سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ توقعات ہے۔ لہذا اگر آپ یہاں پر لے کے جو ہے وہ یعنی شیخ انصاری کی عبارت بیٹھ جائیں گے تو وہ بیچارہ نہیں سمجھے گا۔ آپ یہاں پر جو ہے وہ علامہ حر عاملی کی جو ہے وہ عبارتیں لے کے بیٹھ جائیں گے، نہیں سمجھے گا۔ اس کو آپ لاجیکلی جواب دیں گے تب ہی اس کے بھیجے میں بات پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستوں؟ لہذا اس چیز پر بہت ہی دقیق ہمیں جو ہے وہ یعنی محنت کرنی پڑے گی کہ ہم لوگوں کو دفاع حریم تشیع کے لیے، دفاع دو طرح کے ہیں۔ ایک دفاع وہ ہے کہ کوئی لاٹھی لے کے کھڑا ہے حرم کے سامنے، ہاں ادھر آؤ تو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دفاع یہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، حریم تشیع کا، فقہ اہل بیت کا، آل محمد کی محنتوں کو دنیا تک پہنچانے میں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتاب جو ہے کتاب سلیم بن قیس العامری الحلالی، کتنی زحمتیں اس شخص نے کاٹی ہیں، اپنی نسلیں ختم کر دی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ علماء کی وہ محنتیں ہیں جو آپ لوگوں کی زحمات، آپ لوگوں کی محنتیں ہیں۔ آپ لوگوں نے ان روایات کو کس طریقے سے چھان بین کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ محنت، یہ بہت بڑا دفاع ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو راز کیا ہے کہ اللہ کے ایک امام نے ظالم کے ساتھ جنگ کو قبول کیا، ایک نے اتحاد اور صلح کو قبول کیا۔ ایسا کیا ہے؟ میں چھوٹا سا جواب دیتا ہوں، مثال پوچھتا ہوں آپ سے۔ میرے یہ مفلر نجس ہو جائے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم پانی میں ڈالیں گے، کور میں ڈالیں گے، یا آب جاری میں ڈالیں گے، یا نلکے میں اس کو بھگوئیں گے۔ بھگونے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، نچوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم یوں کریں گے،
ایسے کریں گے پانی نکلے گا؟ کیسے کریں گے؟ اپوزٹ. حسن اور حسین کے فعل دکھنے میں اپوزٹ ہے، متضاد ہے. ایک آگے بڑھ رہا ہے، ایک پیچھے ہٹ رہا ہے. ایک جنگ کر رہا ہے، ایک اتحاد کر رہا ہے. لیکن جو کام حسین کی کربلا نے کیا تھا وہی کام حسن کی صلح نے کیا ہے، اس معاشرے سے نجاست کو دور کرنے کے لیے. جو فرمائی میرے دوستوں، تو یہ ایسی لاجیکل باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بہت ساری لازم. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے جب یہ باتیں ہوئیں اور یہ قدورتوں اور نفرتوں کی باتیں چل رہی تھیں، اور ظاہر ہے کہ نبی کی ذمہ داریوں میں سے تھا کہ نبی کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ وہ استولئتم من مکارم الاخلاق، صرف اخلاق سدھارنے کے لیے نہیں، یعنی مکارم اخلاق کو بلندیوں تک لے کے جانے کی، بلندیوں تک لے کے جانے کی. تو ظاہر ہے کہ وہ قدورتیں اور نفرتیں دور ہونی چاہیے. حضور تشریف فرما ہے منبر نبوت پر، منبر رسالت پر، مجمع بھرا پڑا ہے، اور حضور اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ ان کو بھائی بناؤ. بھائی بنانے کے لیے حضور نے ایک کسوٹی رکھی، ایک معیار رکھا کہ حضور نے چند چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا کہ دیکھو بھائی بنانا ہے تو مزاج ایک جیسا ہونا لازمی ہے. اور کسی کا جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہے، مزاج ملنے چاہیے، کردار ملنے چاہیے، اور مستقبل کے منصوبے بھی ملنے چاہیے کہ آگے آپ کی پلاننگ کیا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی پلاننگ کیسی ہے، اور آپ کا مزاج کیسا ہے. یہ ساری چیزیں حضور نے نظر میں رکھی اور اس کے بعد آگے بڑھے. مجمع بھرا پڑا تھا. ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہمارے یہاں عزتیں بہت زیادہ ہیں. ہم جتنی عزت جو ہے وہ نبی اور نبی کے پہلو میں بیٹھنے والے کو دیتے ہیں شاید دنیا میں کوئی دیتا ہو. توجہ ہے میرے دوستوں؟ تو حضور نیچے اترے. حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا. کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے. آگے بڑھے. حضرت غنی کے ہاتھ کو دیا، حضرت ابن مسعود کے ہاتھ میں دیا. کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے. آگے بڑھے. حضرت ابوذر کا ہاتھ دیا، حضرت سلمان کے ہاتھ میں دیا. کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے. آگے بڑھتے گئے، ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے. کیا کیا دیکھا؟ کردار، مزاج، مستقبل کے پلاننگ، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے ساری مسجد بھائی ساری مسجد بھائی ہو گئی. اور آخر میں کونے میں ایک نوجوان ہے جو مسلسل رو رہا ہے. حضور آگے بڑھے اور حضور نے سامنے پہنچ کے ایک جملہ کہا، راجا یبکی کہ یا علی، وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہو علی؟ تو حضور کے سوال پر مسکراتے ہوئے علی نے آنسو پوچھے اور کہا، آخیت بین اصحاب کا، یا رسول اللہ آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا اور ہمیں کسی کا بھائی نہیں بنایا. اور جیسا علی کا اعتراف تھا ویسا نبی کا جواب تھا. نبی نے بھی جواب دیا کہ اے علی، تیرا شمار اگر ان میں سے کسی جیسا ہوتا تو کسی کا بھائی بنا دیتا. تو اب گھبرا نہیں. یا علی انت اخی دنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور محمد وعلی محمد صلوات. توجہ فرمائیے آپ. تو یہ اتحاد ہے جس میں ہمیں قدورتوں کو ختم کرنا ہے، الفتوں کو بھرنا ہے. کس نے بھرا؟ اس ذکر رسول نے بھرا، اس نعمت رسول نے بھرا. یہ وہ نعمت رسول ہے کہ جس نے قدورتوں کو ختم کیا اور ایک دوسرے کے درمیان اخوتوں کو پیدا کیا. مومن کا بھائی ہوتا ہے، بھائی ہونے میں اور اخوت میں اور اتحاد میں. اب جا کے گھر سوچئے گا کہ مولانا کیا کہہ گیا. اخوت میں اور اتحاد میں فرق ہے. مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن منافق کا بھائی نہیں بن سکتا. اب اس سے زیادہ تصور نہیں کر سکتا. اتنا ہی رہنے دے کہ میں زیادہ ہضم نہیں کر پاؤں گا. توجہ فرمائیے آپ نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کا بھائی ہے، منافق کا بھائی ہے. میں نے نہیں کہا سورہ منافقون جا کے کھول کے پڑھیے گا، سورہ توبہ جا کے کھول کے پڑھیے گا. سورہ توبہ میں یہ الفاظ موجود ہے.
سورہ توبہ نے کہا المنافقون والمنافقات اولئک بعضهم ببعض یخبزون ایدیہم، منافقوں کی نشانیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ پڑھ لیجیے گا یہ آیت، پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اینڈرائیڈ ہے آپ لوگوں کے پاس فون، اس میں دیکھ لیجیے گا، یہ آیت ڈالیں گے تو آ جائے گا، اور پھر ترجمہ بھی ذرا پڑھ لیجیے گا، اور اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل پڑھ لیجیے گا کہ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کسی نے کہا کہ نہیں نماز کا معاملہ ہے، تو اب وہ بات کی باتیں ہیں، میں اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے میرے حبیب کو، میرے سردار کو، میرے رسول کو رحمت بھی بنایا ہے، نعمت بھی بنایا ہے۔ رحمت وہ ہے جس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور نعمت وہ ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس نعمت رسول نے الفتوں اور محبتوں کو بڑھایا ہے۔ اگر وارث انبیاء بننا ہے تو ہماری بھی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم معاشرے میں کدورتوں اور نفرتوں کو ختم کریں اور الفتوں اور محبتوں کو بڑھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر اتحاد کی بات ہے تو اتحاد اعتراض ہوتا ہے نا دوستوں کا کہ بھائی اتحاد کیسے ممکن ہے ان سے جنہوں نے ہمارا گھر جلایا، ان سے کیسے اتحاد ممکن ہے؟ تو تم کون ہوتے؟ تم نے تو صرف سنا ہے، جن کا گھر جلا ہے انہوں نے اتحاد کیا ہے۔ حضور کا صلح حدیبیہ، امام حسن کا صلح، امام رضا کا ولی عہدی قبول کرنا، یہ سب کے سب اتحاد کے بحث ہیں، یہ سیرت ائمہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کر کے دکھایا ہے، لیکن اس کے بعد پہلو ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ان کے پیچھے کچھ راز ہیں جو اسرار ہیں جن کو سمجھنا ہم طالب علم، مجھ طالب علم پر جو ہے وہ لازم ہے، بہت ساری چیزوں کو سمجھنا، بہت ساری چیزوں کو سمجھنا۔ میں ایک جگہ پہ گیا تھا پاکستان سے، ایران سے دور، بہت دور ویسٹرن کنٹریز میں سے کسی ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک نوجوان نے پوچھا تھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ امام کو پتا ہے نا جو پریڈکشن کرتا ہے، جو کل کی باتیں بتاتا ہے، جو امام آپ کو جو ہے کیا وہ غیب جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، غیب جانتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، آپ کے پاس سب علم ہے، ائمہ اطہار کے پاس بھی علم ہے، زکن زکا سے ان کے پاس علم ہے، علم غیب بھی ہے۔ علم غیب پر الگ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بات کریں گے، لیکن علم غیب ہے، یعنی کل کیا ہوگا، ابھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب معصومین کو علم ہے۔ جب امام کو علم ہے کہ میں کربلا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، یہ جو دودھ پی رہا ہوں اس میں زہر ہے، تو یہ خودکشی نہیں ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی امام کربلا جا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ مارا جاؤں گا، ایک معصوم دودھ پی رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اس میں زہر ہے، یا مانو کہ اس کو پتہ ہی نہیں، پھر تو بات ہی ختم، پھر تو چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا کہ امام کو چیپٹر ہی کلوز، نہ تو کہہ دو امام کو علم غیب نہیں، اور اگر امام کو علم غیب ہے تو یہاں پر اپنی جان چھڑانے کے لیے جو مجھ جیسا طالب علم کہتا ہے کہ نہیں رضا الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے کوئی خودکشی رضا الہی کے لیے ہوتی ہے کیا؟ ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے سوالات ویسٹرن کنٹریز میں آپ جائیں گے، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ جائیں اور جا کے تبلیغ کریں، آپ کو پتا چلے گا ہمارے علاقوں کے لوگ بڑے سادے سے ہیں، ان کو کورے کاغذ کی طرح ہمیں ملتے ہیں، اور جو اس کورے کاغذ پر ہم لکھ دیتے ہیں بس وہ آخری مرتے دم تک وہ چیز رہتی ہے۔ لیکن ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں سے پکڑتے ہیں بھائی صاحب جواب دو، ایسا نہیں ہے، اگر علی دے رہے ہو تو پہلے علی سمجھاؤ، منواؤ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ پہلے علی سمجھو۔ ہم سے بچے پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں کتاب پڑھاتے ہیں، فلاں کتاب نہیں بھائی میں فلاں کتاب پڑھتا ہوں، کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے تو پڑھتے نہیں تھے، اب جب پڑھاتے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے، جب تک میں خود سمجھوں گا نہیں تو میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا، میں نے خود ہی نہیں سمجھا۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں والدین بہت زیادہ متدین ہیں، اور جان چھڑانے کے لیے کہ ہمارا بچہ خواہ مخواہ چوریاں کرتا ہے لہٰذا اس کو مولوی صاحب کے حوالے کروا دیں۔ ایسا ہے
یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. جو کریم ہے, جو بریلینٹ ہے, جن کی کھوپڑی کام کرتی ہے, جن کا دماغ کام کرتا ہے, اس کو کسی کو انجینئر بنائیں گے, کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے, لیکن مولوی وہ بنے گا جو ہمیشہ دوسروں کی جیبیں کاٹے گا. جو مولوی بننے سے پہلے جیبیں کاٹے گا تو مولوی بننے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ بھی جیبیں کاٹے گا. اور کیا کرے گا؟ غلط کہہ رہا ہوں میں ایک جگہ پہ گیا تھا, مرحوم خدا بہت اچھے دن اور اچھی جگہ پر جو ہے وہ یاد کر رہا ہوں اپنے استاد بزرگوار مرحوم حجت الاسلام والمسلمین قبلہ عباس علی نجفی علی اللہ مقام شریف, پروردگار انہیں جوار آل محمد میں جگہ عنایت فرمائے. بہت زیادہ کاوش ہے. میں اور مولوی صاحب جا رہے تھے, مولوی صاحب تھک گئے, مجھے کہا کہ اب جیپ تم چلاؤ, تو میں گاڑی چلا رہا تھا. ایک جگہ پہ پہنچ گئے, علاقے کا نام نہیں آتا, تو جگہ پہ پہنچ گئے. جیسے وہاں پہ پہنچے تو ایک گاؤں میں وہاں پہ پہنچے, مومنین آئے, بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص مومن, بڑا نمازی پرہیزگار, بڑا اچھا انسان, اس بچے کو لے کے آیا. یہاں سے جسے ہم کہتے ہیں ڈینٹ پینٹ کی ضرورت تھی اس کو, یہاں پہ اسکریچ لگے ہوئے تھے, یہاں سے زخمی, یہاں سے زخمی. کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ وہ کل چوری کرنے جا رہا تھا تو دیوار سے نیچے گر گیا, تو پھر پکڑ لیا, پھر لوگوں نے بڑا مارا. قبلہ اس نے بڑا تنگ کیا ہے, اس کو آپ مولوی بناؤ. معاف کیجیے گا, یہ ہنسنے والی بات نہیں, یہ رونے والی بات ہے. یہ رونے والی بات ہے. میں نے اسے دو ٹوک جواب دیا تھا کہ بھائی جیسا را مٹیریل آپ دو گے چیز بھی ویسی بنے گی. جیسا بچہ آپ آل محمد کو دو گے مولوی بھی ایسا ہی بنے گا. ٹھیک ہے؟ چور بچہ دو گے تو چور مولوی بنے گا, ذہین بچہ دو گے تو ذہین مولوی بنے گا. ہمارے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی, جلدی جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں والدین, میٹرک نہیں پڑھی مولوی صاحب بچے کو مدرسے میں داخلہ دیتے, اور مولوی اپنے مدرسے میں شہریے لگوانے کے چکر میں 20 سے زیادہ طالب علم رکھنے کے لیے اندھے لولے لنگڑے سب کے سب طالب علم رکھ لیتے. شہریے لگ جائیں گے, رہبر کا بھی شہریہ آئے گا, سلطانی کا بھی شہریہ آ جائے گا, یہ سب آ جائیں گے. اس چکر میں پھر ہوتا کیا ہے, 8 درجے پڑھا ہوا ہے, منطق آپ پڑھتے ہیں, دوسری کتابیں آپ لغہ پڑھتے ہیں, فقہ پڑھتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کم سے کم میٹرک کراس کر چکا ہو اس کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. جیسے میں میتھمیٹک ہے, میتھمیٹک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کیلکولیشن آپ کو لازمی ہے. پھر کیا کرنا پڑے گا, میراث کیلکولیشن لازمی ہے, میقات وقت قبلہ, اس کے لیے آپ کو جیومیٹری کی ضرورت ہے. میں اور باتوں کو چھوڑیں, منطق کو آپ تصور و تصدیق کی بحث کو آپ جا کے چھیڑیں گے تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تصدیق کو ثابت کرنے کے لیے پھر انہوں نے جو ہے خط عمودی اور خط افقی کی مثال دی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ 90 ڈگری کیا ہے. وہ بیچارہ میٹرک پڑھا ہی نہیں ہے, وہ تو 5 درجے پڑھ کے آیا ہے, تو مولوی بھی ویسے ہی بنے. توجہ ہے میرے دوستو؟ تو مسائل یہ ہے کہ اگر ہم وارث انبیاء بننا چاہتے ہیں تو وہ سب کام کرنے پڑیں گے جو نبی نے کیے, جو علی نے کیے. ورنہ تو امامہ تقریباً میں سمجھتا ہوں بازار میں ملتا ہے, باقبہ بھی ملتی ہے, تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے. وارث بننا ہے تو صحیح معنی میں بننا ہے. اور آج کل بہت مشکل ہے بھائی صاحب, ممبر اور مسجد پر بیٹھنا اتنی آسان بات نہیں ہے. آج کل معاشرہ بڑا سدھر چکا ہے, اور یہ صدقہ ہے خدا غریق رحمت کرے مرحوم امام راحل کا, جنہوں نے فکری انقلاب پیدا کر کے, حسینی انقلاب کی پیروی کر کے یہ انقلاب جو پیدا کیا ہے نا, اور جس انقلاب کو بچائے ہوئے رہبر معظم آج چلا رہے ہیں, اس کا صدقہ ہے کہ آج عوام میں وہ شعور اور بیداری آ گئی ہے. وہ جلدی کسی ہلکے پھلکے کو قبول ہی نہیں کرتے. جو ہے لہذا بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشروں میں باتوں کو اور حقیقتوں کو اور حریم اور حرم آل محمد کو پہنچانے کے لیے. دیکھیں بہت ہی اہم چیز ہے کہ
ہم لوگ جیسے حرم میں جاتے ہیں تو حرم میں اذن دخول پر لکھا ہوا ہے کہ یعنی آپ لوگ اس حرم میں اس لیے داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اس وقت تک آپ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک آپ کو اجازت. آپ کو پتا ہے یہ قانون یہ حکم سب کے لیے ہونا چاہیے نا, تو پھر سب کے لیے ہے. بیٹی کے زانوں پر سر ہے, آنکھیں بند ہیں, اچانک رب الباب ہوا, نبی نے آنکھیں کھولی. فاطمہ زہرا نے کہا بابا دروازہ بج رہا ہے. کہا فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ نہیں بابا. کہا فاطمہ یہ وہ ہے جسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ملک الموت ہے. لیکن فاطمہ یہ تیرے گھر کی عظمت ہے, یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ یہ ملک الموت تیری اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اندازہ کرو کہ جب ملک الموت فاطمہ کے دروازے کو بغیر اجازت کے نہیں پھاند سکتا, اللہ جانے اس دروازے کو آگ لگانے والوں کے بعد دین بھی تھا, حیات بھی تھا. ہاں میرے دوستو, میں نے بڑی عجیب سی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے, حکمت سے اس کا تعلق ہے. اس کتاب کا نام ہے کرابادان کبیر. بہت ہی موٹی بڑی فصلی کتاب ہے, حکمت کی کتاب ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں زہروں کی قسمیں لکھی ہوئی ہیں. دنیا میں 28 قسمیں ہیں زہروں کی, اور سب سے خطرناک ترین زہر کا نام ہے حلاحل. یہ حلاحل وہ زہر ہے کہ اگر گائے کے سینگ پر صرف ملا جائے تو وہ گائے دودھ کے بجائے خون دینا شروع کر دے. یہ زہر جعدہ نے میرے مولا کو دیا ہے دودھ میں. ساری رات کا جاگا ہوا امام, سارے دن کا روزے دار امام, افطار کے وقت جب پہنچا ہے جودہ کے گھر, جودہ مجھے افطار کرنا ہے. دودھ آگے رکھا, کہا مولا دیجئے. مولا نے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک گھونٹ پیا. جودہ نے کہا مولا اور بھی پیے. امام نے وہ پیالہ زمین پر رکھ کے کہا جودہ تیرا تو ایک گھونٹ سے کام ہو گیا. جودہ کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا؟ جودہ کیا میرا قاسم ابھی چھوٹا نہیں ہے؟ جودہ تمہیں خیال نہیں آیا کیا میں تیرا امام نہیں ہوں؟ کیا میں اچھا شوہر نہیں ہوں؟ یہ کہتا ہوا میرا امام اٹھا ہے. میرے مسموم امام مقاتل نے لکھا ہے دیواروں کا سہارا لیتا ہوا سیدھے آیا ہے. کہاں جانتے ہو؟ ماں کی قبر کے پاس. ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے ماں اگر مجھے نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی تو مجھے سلاؤ گی؟ قبر زہرا سے آواز آئی میرے لال میں تو کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. عزاداران امام, میرا امام پہنچا ہے کہاں؟ شہزادی قاسم کی ماں کے گھر. جیسے پہنچا بی بی نے چہرے کو متغیر دیکھا. ایک مرتبہ امام کو سہارا دیا, مساری پر لٹایا. امام نے کہا دو کام کر, میرے قاسم کو لے کے آ اور تشت کو لے کے آ. جیسے ہی قاسم کو لے آئی, قاسم کو سینے پر لٹایا گیا تو اچانک قاسم جاگ کر اٹھا اور کہا ماں میں کبھی گرم زمین پہ لیٹا تو نہیں ہوں. کہا میرے لال یہ گرم زمین نہیں ہے, میرے بابا کا سینہ ہے. کہا اتنا گرم کیوں ہے؟ حسن مولا نے شہزادے کو کھڑا کیا اور زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی, بالوں میں ڈالی. کہا میرے لال آدھی رات ہونے کو ہے, جاؤ پھپھیوں کے گھر, جا کے
کہ میرے سلام دینا۔ امام بس یہ کہنا تھا کہ شہزادہ چلا ہے پھوپھیوں کے گھر، اور امام نے وہ دشت مانگا جس میں امام کے کلیجے کے ٹکڑے منہ کو آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کلیجہ منہ کو آیا اور دشت میں آیا، امام نے کہا اے ام فروا، اے بی بی ذرا جلدی سے اس دشت کو چھپا دو، شہزادہ چلا ہے۔ جو جس بات کے لیے، جو دعا کے لیے جملے ہیں جن کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، شہزادہ چلا ہے اور چل کے شہزادے نے بیویوں کے دروازے کو بجایا۔ اب آدھی رات ہونے کو ہے، اچانک دروازہ جو بجا تو ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی کسی بیوی کی، صبح آ جانا، یہ علی کی بیٹیاں نماز تہجد کی تیاری میں ہیں، جو مانگو گے صبح کو مل جائے گا۔ لیکن دروازہ بجتا رہا۔ اچانک جناب فضا نے دروازہ کھولا، کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ کسی نے چادر کو ہلایا، اب جو نیچے دیکھا کچھ بولی نہیں، دوڑی اور زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے زینب اللہ تیرے حسن کی خیر کرے، قاسم آ گیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے بیویوں نے صرف چادریں پہنی ہیں، پیروں میں نالین نہیں پہنی ہے۔ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آدھی رات کو علی کی بیٹیاں چادریں پہن کے کہاں جا رہی ہیں؟ کیا بیچ میں کوئی بازاریں ہیں، دربار ہے؟ ایک بھائی کے گھر جو زینب بغیر چادر کی نہیں جاتی، اللہ جانے شرابی کے بازار میں دربار میں کیسے گئی؟ عزاداران امام علی کی بیٹیاں جیسے ہی پہنچی ہے دروازے پر، شہزادی نے وہ دشت چھپانے کی کوشش کی جس میں بخولی بہت بڑے جگر کے ٹکڑے امام کے آ گئے تھے، وہ دشت چھپانے والی تھی۔ امام کہہ رہے ہیں جلدی چھپا، ایسا نہ ہو میری زینب دیکھ کے مر نہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا، یہ دروازوں میں کھڑی زینب کہتی ہے تیرے 72 ٹکڑے کیا، میں تو حسین کے 72 بھی دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ عزاداران امام شہزادی اندر آئی، امام کو مسحری پہ لٹایا گیا، سب بہنوں نے بھائیوں نے حلقہ باندھا۔ امام آخری وقت ہے میرے دوستو، عزاداران امام آخری وقت ہے، امام وصیتیں کر رہے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں کو جمع کیا۔ اچانک امام نے سرگوشی میں اپنی بہن سے کہا زینب یہ کونے میں کون رو رہا ہے؟ میری شہزادی کہتی ہے تیرا بھائی حسین رو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا مجھے سہارا دو، امام کو سہارا دیا گیا۔ امام نے سر اٹھا کے کہا حسین میرے بھائی ساری دنیا روئے لیکن تو نہ رونا، تو نہ رونا، ارے تجھ پہ تو کائنات روئے گی۔ عزاداران امام سب نے حلقہ باندھا، پرشاداری ہوئی، عزاداری ہوئی۔ ایک مرتبہ حسین سے پوچھا مولا حسن حسین میرے سب آ گئے، عباس نظر نہیں، سب آ گئے، عباس کہاں ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا بھیا عباس دروازے کے باہر دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے۔ عزاداران امام نے کہا حسین جاؤ اور جا کے عباس کو بلا لے۔ اچانک عباس کے پاس پہنچ کے کہا عباس تجھے مولا حسن بلا رہے ہیں۔ بس عباس نے آنکھیں جھکائیں، اندر داخل ہوا، سلام کیا۔ عزاداران امام یہ دعا کے داخل ہوا، سلام کیا، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ بھائی نے قریب بلایا، ہاتھ پکڑا، زینب کو بلایا، زینب قریب آ، بہن کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں دیا۔ عباس زینب کو خیال رکھنا، میری وصیتوں پر عمل کرنا۔ اور عباس آج میری ایک خواہش ہے تم سے۔ مولا کیا خواہش ہے؟ کہا 29 سال ہو گئے ہیں، 29 سال ہو گئے ہیں تو نے مجھے ہمیشہ مولا کہا ہے، آج دل چاہتا ہے مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار۔ بس یہ کہنا تھا، عباس کے ابھی لب نہیں ہلے تھے یا زینب نے ڈر کے کہا